ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سچی بات۔ ناظرین، کرونا وائرس کے سبب ملک عزیز میں لاک ڈاؤن کا دوسرا دور شروع ہو چکا ہے، اور اب بھی یہ کہنا مشکل ہے کہ آگے 1-2 مہینوں تک مزید کیا کیفیت رہے گی، لیکن کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کے مثبت اور منفی دونوں پہلو ہوتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹیو۔ بالکل اسی طرح جہاں کرونا کی وجہ سے نظام زندگی مفلوج ہو گیا ہے، وہیں دنیا کی معیشت بھی تباہی کے دہانے پر آ کھڑی ہے، اور آثار صاف ظاہر ہے کہ دنیا 15 سے 20 سال پیچھے چلی جائے گی۔ جس ملک کا اقتصادی نظام جتنا طاقتور ہوگا، معاشی نظام جتنا پاورفل ہوگا، اسی اعتبار سے ملکوں کے حالات پر بھی اثرات مرتب ہوں گے۔ بہرحال ناظرین، جہاں کرونا نے لوگوں کو اپنے پیاروں سے، اپنے دوستوں سے سماجی فاصلہ رکھنے پر مجبور کر دیا، وہیں ہمیں بہت کچھ سکھا بھی گیا۔ کرونا نے ہمیں بہت سی چیزیں سکھائی ہے۔ جی ہاں، ایک حقیقت ہے، گویا ہر واقعہ یا حادثہ، اس کے اندر خیر و شر کے دونوں پہلو ہوتے ہیں، اور دونوں پہلوؤں پر غور کرنا اور اس سے نتائج اخذ کرنا ایک انسان کا فطری تقاضا ہوتا ہے۔ اور ہمارے اسلام نے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے تقدیری فیصلوں پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے ہر چیز میں پازیٹیو سوچ رکھنے کی ترغیب دی ہے، اس لیے کہ ہمارے خالق و مالک نے صاف کہہ دیا ہے کہ بہت سی چیزیں جس کو ہم اپنے حق میں برا سمجھتے ہیں، وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور بہت سی وہ چیزیں جس کو ہم اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہیں، وہ ہمارے حق میں بری ہوتی ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی فیصلوں اور ان میں پائی جانے والی حکمتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ناظرین، کرونا نے ہمیں روزمرہ کے اخراجات میں، خرچوں میں قناعت کرنا سکھایا۔ ان دنوں میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ بہت سی ایسی چیزیں جن کے ہم عادی ہو چکے تھے، اور ہماری یہ سوچ بن چکی تھی کہ ہم فلاں چیز کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور فلاں چیز نہیں چھوڑ سکتے، یا فلاں کام نہیں کر سکتے، لیکن اب اس کرونا نے ہماری گمان کو غلط ثابت کر دیا اور ہمیں اپنے اندرون کی طاقت سے آگاہ کر دیا۔ آج آپ دیکھیے، شراب کی دکانوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ نشے کے عادی لوگوں کے لیے اب یہ سمجھنا آسان ہو گیا کہ ہم بغیر نشے کے بھی زندگی گزار سکتے ہیں اور دنیا و آخرت کے عذاب سے اپنے کو بچا سکتے ہیں۔ پہلے گھر میں ملازم یا ملازمہ آ کر گھر کی صفائی کا کام انجام دیتی تھی، آج کرونا نے ہمیں گھر کا کام کرنا سکھا دیا، اپنی ضروریات کی تکمیل کرنے کا سلیقہ بتا دیا۔ آج ہم شادیاں سادگی سے انجام دے سکتے ہیں، معاشرے کے کئی ایک رسم و رواج کو چھوڑ کر سادی شادی کی جا سکتی ہے، اسراف و فضول خرچی سے بچا جا سکتا ہے، اور لاکھوں کے بجائے چند ہزاروں میں شادی کر کے غریبوں اور درمیانی طبقے کے لوگوں کے لیے آسانی کا ایک خوبصورت راستہ کھول سکتے ہیں، تاکہ آئندہ پھر کوئی شادی کے اخراجات کے سلسلے میں سوچ کر اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی برباد نہ کرے، اور قرض کی ذلتوں اور تکلیفوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا سکے۔ پہلے لوگ لال بس پر سفر کیا کرتے تھے، لیکن زندگی کے آرائشوں نے والوو بس لازم کر دیا تھا۔ لیکن اس وقت کرونا وائرس کے سبب لاک ڈاؤن کے باعث جو لوگ دور دور پھنسے ہیں، ان کے لیے لاری بھی مل جائے تو اس کا درجہ ہوائی جہاز سے کم نہیں ہے۔ پہلے ہمیں بہت سی روزمرہ کی خوردنی چیزوں، کھانے پینے کی چیزوں، خصوصاً ترکاری، پھل اور راشن کی اصل قیمتوں کا بالکل اندازہ نہیں تھا، اور ہم یہ جانتے نہیں تھے کہ ہمارے علاقوں تک یہ چیزیں کتنی کم قیمتوں میں پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ کتنی سستی قیمتوں میں ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں، جس سے عام عوام مہنگائی کے دور میں کچھ راحت کی سانس لے کر اپنی زندگی گزار سکیں۔ آج ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہم اپنے مہینے کے اخراجات میں کتنی اور کمی لا سکتے ہیں، اور اب تک کن فضول چیزوں میں ہمارے پیسے برباد ہو رہے تھے۔ بلکہ کرونا نے تو ہمیں سادہ غذاؤں کا استعمال بھی سکھا دیا۔ پہلے ہم صرف گوشت کے عادی تھے، اب ترکاریوں کا بھی استعمال سیکھ گئے۔ پہلے آئس کریم، فاسٹ فوڈ اور چاٹ کھانے کے بغیر دن گزارنا مشکل معلوم ہوتا تھا،
لیکن اب معلوم ہوا کہ ہم اس کا استعمال کیے بغیر کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور اس کا استعمال کم سے کم کر کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ کورونا نے ہمیں غریبوں کے دکھ درد کو بانٹ کر یہ بھی سکھا دیا کہ وہ آدمی اسلامی اخلاق سے بہت دور ہے، بلکہ کوسوں دور ہے، جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رات گزارے۔ اور سب سے بڑا سبق تو ہمیں یہ بھی ملا کہ جب کوئی چارہ کار ہی نہیں تو ہمارے پاس موجود غذاؤں اور چیزوں پر گزارا کرنا ہی عقل مندی ہے۔ میں اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کسی شوگر کے پیشنٹ کو، مریض کو دیکھتے ہیں جو پھیکی چائے پی رہا ہے اور اپنے حال پر افسوس کر رہا ہے، تو اس کو یہ ضرور سمجھانا چاہیے کہ چائے نوشی کے دوران تمہارے افسوس اور غمزدہ ہونے سے اس بیماری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسی صورتحال کا سامنا ہمیں اکثر کرنا پڑتا ہے۔ آپ اپنی من پسند ملازمت کے لیے انٹرویو دینے گئے، وہاں آپ کو قبول نہیں کیا گیا، آپ نے دوسری جگہ رجوع کیا، وہاں آپ کو رکھ لیا گیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس پرابلم اور مسئلے کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ جب کوئی چارہ کار نہیں تو موجود چیزوں پر شکر ادا کرو، قناعت کرنا سیکھو اور اسی پر گزارا کر لو۔ آپ نے کسی لڑکی کو شادی کا پیغام بھیجا، لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے انکار کر دیا گیا اور کسی اور کا پیغام قبول کر لیا۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ اس کا خیال دل سے نکال کر کسی اور لڑکی سے شادی کر لو۔ دنیا میں لڑکیوں کی کمی ہے؟ ہماری ناظرین، ہماری مشکل تو یہ ہے کہ ہمارے ایسے تمام مسائل کا حل ہم لوگ ہمیشہ پریشان، دائمی افسردگی، ہمیشہ کے لیے افسوس، ایرے غیرے سے شکوے شکایت کی صورت میں نکالتے ہیں۔ لیکن شکایتوں سے، پریشانیوں سے، غمزدہ ہونے سے کوئی بھی چیز نہ واپس آتی ہے اور نہ قسمت کے لکھے کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے۔ اب ایسے موقع پر ہم کیوں یہ نہیں سوچتے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے؟ بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے، یعنی خیر و بھلائی کی وہی راہ دکھاتا ہے، اس کے ہاتھ میں خیر ہے، اور شاید ہماری زندگی میں بھلائی اسی میں ہو جس کو ہم ناپسند کر رہے ہو۔ تو ہمارے ان مسائل میں سوائے اس کے کوئی اور حل نہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا تو وہ چاہنے لگ جائیے جو ہو سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں عقل مند انسان وہی ہے جو اپنا مزاج حالات کے سانچے میں ڈھالتا ہے، یہاں تک کہ وہ صورتحال کی تبدیلی پر قادر ہو جائے۔ اسی سے زندگی میں ہم خوش رہنے کا سلیقہ سیکھیں گے، ورنہ ہماری زندگی پریشانیوں کے ساتھ اور ہمیشہ ٹینشن کو پال کر ہم اپنی زندگی کو گزار کر اپنی زندگی کو اجیرن بنا دیں گے، پریشان بنا دیں گے۔ اس لیے ہمیں حالات سے سمجھوتا کرنے کا ہنر سیکھنا ہے، ہر حال میں راضی رہنے کا فن سیکھنا ہے۔ ایک تاجر تھا جو 10 سال سے نیند کی گولیاں کھا کر سوتا تھا۔ اس کے بغیر نیند کا آنا اس کے لیے ممکن نہ تھا، لیکن اسی کے گھر کے پاس سڑک کی تعمیر کا کام جاری تھا اور جنریٹروں کا شور تھا جس سے سرچ لائٹیں جلائی گئی تھی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جنریٹروں کا غریب چوکیدار اخبار کے چند کاغذ زمین پر بچھائے مزے سے سو رہا تھا۔ جی ہاں ناظرین، زندگی کو ہمیں بھی ایسے ہی گزارنا چاہیے، بلکہ زندگی ایسے ہی گزاریے۔ اب پریشان ہونے کا وقت نہیں، شکوہ و شکایت بیکار ہے، بلکہ کوئی حالات جیسے بھی ہو، ضروریات زندگی میں سے جو کچھ مل جائے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس سے استعمال میں لانا چاہیے، اور جو ہم کو نہ ملے، جس سے ہم محروم ہوں، اس پر کوڑنا ہم کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسے ہی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے عربی کا مشہور شاعر متنبی نے ایک خوبصورت مثال کے ساتھ ایک جامع پیغام دے دیا ہے کہ ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ، ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن۔ ہر وہ چیز جس کی انسان تمنا کرے ضروری نہیں کہ اسے مل بھی جائے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہوائیں کشتیوں کی مخالف سمت چلتی ہے۔ ناظرین، وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، مجھے یہاں رکنے کی اجازت۔
ناظرین، استقبال ہے سچی بات میں۔ ناظرین، لاک ڈاؤن کے ان خالی اوقات کو ہرگز ضائع کر کے ہم اپنی زندگی کو نقصان نہ پہنچائیں، بلکہ اپنی اس حیات مستعار کے قیمتی لمحوں سے فائدہ اٹھانا سیکھیں۔ زندگی میں کامیابی کے لیے کتابوں کا مطالعہ بہت ضروری ہوتا ہے، بلکہ دنیا کے تمام کامیاب افراد دن میں کچھ اور کرے یا نہ کرے، لیکن وہ روزانہ کسی نہ کسی کتاب کا مطالعہ ضرور کرتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ وقت مطالعے کے لیے مخصوص ہوتا ہے، چاہے ان کے مطالعے میں کسی کتاب کے چند اوراق ہی کیوں نہ ہو۔ کرونا کے اس لاک ڈاؤن میں قدرت نے ہم کو کتابیں پڑھنے کا سنہرا اور قیمتی موقع فراہم کیا ہے۔ ہم اپنے ذوق اور ضرورت کے مطابق جیسی چاہے کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہم مذہب، عمومی معلومات، صحت، بزنس، تاریخ اور ادب سے متعلق کتابوں کی ایک فہرست بنا کر آن لائن مطالعہ شروع کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جب علم کا خزانہ آپ کے ذہن کی تجوری میں بھرنا شروع ہوگا تو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ کیسے یہ وقت گزر جائے گا، کیسے یہ وقت گزر رہا ہے، بلکہ اس دوران آپ میں کتب بینی کا اگر ذوق بڑھ گیا تو آپ کو یہ وقت کم لگنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن بہتر ہوگا کہ آپ ایسی کتابیں پڑھیں جو آپ کے کاروبار، جاب سے متعلق ہو۔ بالخصوص ایسی کتابیں پڑھیں جس سے آپ کی معلومات، صلاحیت اور پیشہ وارانہ استعداد میں اضافہ ہو سکے۔ انٹرنیٹ پر اس وقت آپ کو ہر موضوع اور ہر زبان میں ایسی ہزاروں کتابیں مل جائیں گی، تو اس سے ہم اس انٹرنیٹ کا صحیح فائدہ بھی اٹھا سکیں گے، اور بلکہ ہم کو تو انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہم نے ابھی تک نہ کیا۔ اسی طرح لاک ڈاؤن کے ان دنوں میں اگر آپ کو شوق ہو تو اپنے گھروں میں سبزیاں اگا کر بھی وقت کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کچی زمین موجود ہو تو گارڈننگ کے لیے اس زمین کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ذہن میں کچی زمین نہ ہو یا چھوٹا گھر ہونے کی وجہ سے صحن ہی نہ ہو تو پھر آپ یہ کام گھر کی چھت یا بالکنوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، چلتے چلتے دو باتوں کی آپ سے ضرور گزارش کرنا چاہوں گا۔ ایک، اب لاک ڈاؤن کے ان دنوں میں رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں ہم داخل ہو رہے ہیں، تو خاص طور پر تراویح کے سلسلے میں مجھے عرض کرنا ہے کہ تراویح جس کی ادائیگی پر اگلے اور پچھلے گناہوں کی معافی کا اعلان کیا گیا ہے، اس کو حضرات علماء اکرام کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے تراویح کی نماز اور دیگر نمازیں اپنے اپنے گھروں ہی میں ادا کریں۔ پورے ماہ نماز تراویح پڑھنا سنت ہے، اور تراویح میں مکمل قرآن کریم سننا یا سنانا مستقل سنت ہے۔ اس لیے 8 یا 20 اس سلسلے میں لڑائی اور جھگڑے نہ کرتے ہوئے اگر حافظ قرآن مل جائے تو بہتر ہے، تاکہ دونوں سنتوں پر بیک وقت عمل ہو جائے، ورنہ کم از کم قرآن کریم کی آخری چھوٹی صورتیں ہی پڑھ کر نماز تراویح گھر پر جماعت کے ساتھ یا پھر تنہا ادا کریں۔ یہ خواتین بھی گھر میں ہونے والی خواتین جو گھروں میں رہتی ہیں ان کے لیے بھی وہ بھی نماز تراویح میں شرکت کریں۔ اور امسال تو حفاظ کرام کے لیے اللہ کی طرف سے یہ موقع ہے کہ ہر حافظ مکمل قرآن مجید کو تراویح میں سنا سکتا ہے، جس سے گھر میں آپ کی ماں بہنوں کے لیے بھی ایک سنہرا اور خوبصورت موقع ملے گا، بالخصوص ان شہروں میں جہاں حفاظ کرام کی کثرت ہے اور عام طور پر ان کو مکمل قرآن سنانے کا موقع بھی نہیں ملتا، جیسے ہمارے شہر بھٹکل کا حال ہے، اور اس طرح دنیا کے اندر دوسرے بھی ایسی جگہ ہیں جہاں حفاظ زیادہ ہیں، کثرت سے ہیں، اور ان کو مسجدوں میں سنانے کا موقع نہیں ملتا۔ تو ان حفاظ کو اس کی ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے حفظ کو پختہ کر کے دارین کی سعادتوں سے مالا مال ہو۔ دوسری گزارش ان ملازموں سے ہے جو اس سے پہلے اپنی ملازمت کا بہانہ کر کے ان سے کچھ کوتاہی ہوتی تھی۔ مثلا کچھ باہر دھوپ میں کام کرنے والے ملازم روزے بھی نہیں رکھتے تھے، کچھ روزے تو رکھتے تھے مگر کاروباری مشغولیتوں کی وجہ سے نمازوں میں کوتاہیاں ہوتی تھی، اور کچھ تو روزے اور نمازوں کی حد تک تو پابندیاں کرتے تھے مگر ذکر و تلاوت، نوافل و تراویح میں پابندی نہیں کر پاتے تھے۔ پورا رمضان گزرتا مگر ایک مرتبہ بھی قرآن کریم کا ختم نہیں کرتے۔ اب اس لاک ڈاؤن کے بعد ہم میں سے کسی کے پاس کوئی بھی عذر باقی نہیں رہا، بلکہ ہم سب کے لیے بڑا سنہرا موقع ہے کہ اس رمضان کو سابقہ تمام سالوں کے مقابلے میں
زیادہ اچھا گزارنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ انشاءاللہ اس سے قوی امید ہے کہ اس کی برکتوں سے، اس رمضان کی برکتوں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وبائی مرض کا مکمل خاتمہ ہوگا اور لوگ پھر سے اپنے ہمیشہ کی زندگیوں کی طرف واپس لوٹیں گے اور ہمارے معاشی مسائل بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حل فرمائیں گے۔ بس اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔